بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے؟ تو اپنی ٹریننگ کے آغاز سے پہلے میں خصوصاً تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا. جو ابھی ٹریننگ ہمارے انتہائی محترم استاد اور خصوصاً میرے سلطانی صاحب کے محسن بھی ہیں، استاد بھی ہیں محسن بھی ہیں. تو جناب حافظ نذیر صاحب نے جو ٹریننگ کروائی، یقین جانیے میری زندگی کی یہ ایک منفرد ٹریننگ تھی. اس میں بڑی انفرادیت تھی اور اتنا زیادہ انہوں نے ہمیں نالج دیا اور اتنی زیادہ انہوں نے ہمیں اسکلس دی. اور میں سمجھتا ہوں اس نالج کو جب ہم اپنی ٹیموں میں کمیونیکیٹ کریں گے، ان اسکلس کو جب ہم اپنی ٹیموں میں ڈپلیکیٹ کریں گے، اوبیسلی ہمارا بزنس بھی بہتر ہوگا. اور وہ جو ایک کنٹریبیوٹری اسپیکٹ ہے ٹائمس کا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ پلے ہوگا. ہمارے ایک ایم ڈی بہت زیادہ کی سروسز ہیں پاکستان کے حوالے سے، وہ اکثر کہا کرتے تھے منی ٹاکس، کہ پیسہ بولتا ہے. تو میں اس مناسبت سے کہوں گا کہ نالج ٹاکس. تو یہ حافظ صاحب ماشاءاللہ 2 سالوں سے جو اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں، اتنا زیادہ سیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ درجن میں انہوں نے کتابیں پڑھی اور جی سسٹم پہ جو ان کی ریسرچ ہے، اس حوالے سے میں کہوں گا نالج ٹاکس. اور ساتھ ساتھ میں انتہائی زیادہ مشکور ہوں ہمارے انتہائی محترم یہاں پہ لیڈرز ہیں، جناب یوسف سلطانی صاحب، راشد اقبال صاحب، راجہ صاحب، اور ساتھ ساتھ سکرین افضل صاحب، اور خصوصاً ہماری مینجمنٹ اور ایم ٹی ٹائمز پاکستان، جنہوں نے اتنا خوبصورت ٹرپ ہمارے لیے آرگنائز کیا. اور اس ٹرپ کے دوران جو ہے جو ہم انجوائے کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ سیکھنے کا عمل بھی جاری ہے. اور ہم ریکویسٹ کریں گے ایم ٹی ٹائمز پاکستان سے کہ آئندہ بھی اس طرح کی ٹرپس کا اہتمام کریں گے. اور obviously اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ ہمارے بزنس کو بہت زیادہ بوسٹ دیں گی. ابھی جو میرا ٹاپک ہے اس کی پر تھوڑی گفتگو کرنے سے مختصراً اوبیسٹی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. اس وقت WHO جو ہے اس کا کہنا ہے کہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے بعد، کینسر کے بعد اوبیسٹی جو ہے تھرڈ موسٹ لائف تھریٹننگ ڈیزیز ہے. اس کو باقاعدہ WHO نے لائف تھریٹننگ ڈیزیز ڈکلیئر کیا ہے. اور دنیا کی جو کل آبادی ہے اس کا جو 1/3 ہے وہ اس مہلک بیماری میں مبتلا ہے. اور ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ جو 1/3 پاپولیشن لائف تھریٹننگ ڈیزیز کا شکار ہو چکی، اگر اس کا ہم نے ٹائملی تدارک نہ کیا تو اس اوبیسٹی کی وجہ سے، جس کو مدر آف میجورٹی آف دا ڈیزیز کہا جاتا ہے، کہ اکثر بیماریوں کی ماں، الامراض، اس کو کنٹرول نہ کیا گیا اگلے 1 عشرے کے دوران جو پوری دنیا کا ہیلتھ بجٹ ہے یہ کئی گنا بڑھ جائے گا. اور ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر ہم اکیلے اوبیسٹی کو کنٹرول کر لیں تو ہم پوری دنیا کا جو ہیلتھ بجٹ ہے اس کو ہاف پہ لا سکتے ہیں. اور ایکسپرٹس کا کہنا ہے، ابھی ایک امریکن آرگنائزیشن ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے پر وہ لوگ اپنی پروڈکٹس کو لانچ کرتے ہیں، ان کی زیادہ تر پروڈکٹس جو ہیں وہ اوبیسٹی سے ریلیٹڈ ہے. ہربل لائف اس آرگنائزیشن کا نام ہے. پر اینم اس کا جو ریونیو آپ صاحب وہ $6.5 بلین ہے. یعنی وہ جو ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں $8 بلین لینے کے لیے، اس کے برابر پر اینم جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن جو ہے اپنی پروڈکٹس کو جو ہے سیل کرتے ہیں. ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ 2030 تک دنیا میں 10 جو انڈسٹریز ہیں وہ $1 ٹریلین انڈسٹریز بننے جا رہی ہیں. اور اس میں اکیلی جو اوبیسٹی سے ریلیٹڈ انڈسٹری ہے وہ $1 ٹریلین انڈسٹری بننے جا رہی ہے. یعنی 2030 تک اوبیسٹی کو کنٹرول کرنے کی جو پروڈکٹ دنیا میں بکا کریں گی ان کا جو والیوم ہے وہ $1 ٹریلین ہوگا. تو اس سے یہ باتیں ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ کہ امریکہ کی بڑی نیٹ ورک مارکیٹنگ آرگنائزیشن کو خالی اوبیسٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے پروڈکٹ سیل کریں. الحمدللہ ہماری جو پروڈکٹ ٹائمز ہے یہ آرگنائزیشن اوبیسٹی اس کا ایک چیپٹر ہے. یعنی اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹائمز کے بزنس سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اگلے 1 عشرے کے دوران جو ہے وہ اپنا فائنینشیل فیوچر خود جو ہے پریڈکٹ کر سکتے ہیں، خود ڈٹرمن کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. ہمیں ٹائمز جیسی آرگنائزیشن میسر آئی اور انشاءاللہ 1 عشرے کے دوران جو ہے ٹائمز کے ذریعے جو ہے پاکستان میں ہم وہ سروسز دینے کے لیے جا رہے ہیں
जिन सर्विसेज के जरिए जो है इंशाल्लाह हेल्थ का जो है एक रेवोल्यूशन बर्पा होगा और इस मुल्क को कायद के फरमुदात वाला मुल्क बनाएंगे, इकबाल के ख्वाबों वाला, बुरहान के ख्वाबों वाला मुल्क। तो मेन जो है उसके ऊपर जो है मुझे आज का सेशन करवाना है। नेमलेस को नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन में $1 मिलियन एसेट्स कहा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन में कहा जाता है स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंस इन योर फाइनेंशियल करियर। कि छोटे छोटे काम जो है अगर उनको आप अमल पैरा होंगे तो आपके फाइनेंशियल करियर में जो है बड़े बड़े डिफरेंसेस जो है वो बर्पा हो सकते हैं। तो ये छोटा सा एक्शन स्टेप के नेमलेस खाली आप बनाते हैं तो उससे जो है ये आपका $1 मिलियन एसेट होता है। मैं अक्सर जनाब बुरहान बसी साहब के करियर के हवाले से जो है वो एग्जाम्पलीफाई किया करता हूँ। तो बुरहान बसी साहब फरमाया करते थे कि मैंने अपने करियर में 7 लोगों को अपने साथ जो है इंट्रोड्यूस करवाया, 7 लोगों को। अब वो जो 7 लोग उन्होंने अपने करियर में अपनी टीम में इंट्रोड्यूस करवाए, उनके ऊपर उन्होंने एफर्ट्स की, उनको एजुकेट किया, उनको गाइड किया, उनकी कैरेक्टर अलाइनमेंट की। वो 20 सैकड़ों हजारों हत्ता के लाखों लोगों पे मुश्तमिल होते चले गए। और आज से 4.5 साल पहले जब बुरहान बसी साहब इस दुनिया से रुखसत हुए, उनका जो नेटवर्क था वो 1 मिलियन लोगों से ज्यादा लोगों पे मुश्तमिल था। वो जो 1 मिलियन लोग थे वो बेसिकली 7 लोगों से मल्टीप्लाई हुए थे। और वो जो 7 लोग उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उसके लिए यकीनन उन्होंने 100-125 लोगों की नेमलिस्ट जो है प्रिपेयर की होगी। तो अब जो उनकी इनकम थी वो मिलियंस में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हर साल टैक्स दिया करते थे, यकीनन करोड़ों रुपयों में उनकी आमदनी थी। उन्होंने वो पैसा इन्वेस्ट किया और सबसे जो बड़ी उनकी अचीवमेंट थी कि वो 1 मिलियन लोगों को उन्होंने एजुकेट किया, 1 मिलियन लोगों को उन्होंने गाइड किया, 1 मिलियन लोगों की उन्होंने कैरेक्टर बिल्डिंग की। तो ये जो सारी अचीवमेंट्स थी उसकी बुनियाद वो 7 लोग थे। और वो 7 लोग उन्होंने कहां से लिए? वो 100-125 लोगों की नेम लिस्ट से लिए। तो ये जो नेम लिस्ट है, फिर मैं रिपीट करूंगा कि ये आपका $1 मिलियन एसेट्स है, इसको जरूर आप प्रिपेयर करें। तो इसके हवाले से बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ कि नेम लिस्ट जो है ये छोटा सा जो अमल है आपके फाइनेंशियल करियर में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। तो बाकायदा ट्रेनिंग का आगाज करते हैं और यहाँ पे बताया जा रहा है सक्सेसफुल डुप्लीकेशन मॉडल। ये असल में 4 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। ये 4 जो एक्शन स्टेप्स हैं इनको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। प्रोस्पेक्टिंग में ये 4 एक्शन स्टेप आते हैं और उसमें पहला है कि आपने नेम लिस्ट कैसे बनानी, व्हाट टू कॉन्स्टिट्यूट द नेम लिस्ट, नेम लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, हाउ टू कॉन्स्टिट्यूट द नेम लिस्ट, नेम लिस्ट कैसे बनाई जाती है। वो जो छोटा सा ये एक्शन स्टेप है उसी नेम लिस्ट से जो है उसको आप एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद जो है आप अपनी नेम लिस्ट के ग्रुप्स बनाते हैं और उन ग्रुप्स में से लोगों को इनवाइट करते हैं और उनको टाइम्स प्रेजेंट करते हैं और प्रेजेंटेशन के बाद कुछ लोग जो है उस नेम लिस्ट से आपके साथ जो है जुड़ जाते हैं, आपकी टीम का हिस्सा बन जाते हैं। और जो लोग आपके साथ अटैच नहीं होते उनके साथ एक और एक्शन स्टेप उनके ऊपर आप अप्लाई करते हो, वो एक्शन स्टेप है फॉलो अप। तो ये 4 एक्शन स्टेप जो साथी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन में कंटिन्यूअसली इसको अपने पर लागू करेंगे और इनको डुप्लीकेट करेंगे, वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के 4 सालों में रॉक स्टार बन जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे। तो उन 4 एक्शन स्टेप्स में से एक एक्शन स्टेप पे मैं आज तफसीली गुफ्तगू करूंगा। डू यू रिमेंबर द साइकिल? ये साइकिल आपने याद रखना है, ये 4 एक्शन स्टेप्स का जो साइकिल है इसको आपने याद रखना है। और व्हाट एंड व्हाई, नेम लिस्ट क्या है और उसको बनाना कैसे, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। हाउ टू डू अ नेम लिस्ट, नेम लिस्ट कैसे बनाते हैं, एनालाइज द नेम लिस्ट, नेम लिस्ट बनाने के बाद है नेम लिस्ट को एनालाइज करना होता है। वो जो नेम लिस्ट में शामिल लोग होते हैं उनकी शख्सियत का आपने तजिया करना होता है, उनकी शख्सियत का आपने जायजा लेना होता है। और जब आप उनकी शख्सियत का जायजा लेते हैं और तजिया करते हैं तो तजिए के नतीजे में आपकी नेम लिस्ट के 3 ग्रुप्स बनते हैं। उन 3 ग्रुप्स को जो है पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर आपने इनवाइट करना होता है, उससे आपकी टीम कॉन्स्टिट्यूट होती है और वो टीम डुप्लीकेट होती जाती है। और जहां आपको आपके ख्वाबों की ताबीर मिलती है वहां आप बेशुमार लोगों को उनके ख्वाबों की ताबीर देते हैं। मैनेज योर नेम लिस्ट, उस नेम लिस्ट को मैनेज कैसे करते हैं या वो क्वेश्चन रेज करने का नेम लिस्ट कैसे बनानी है। What is name list? Name list होती क्या? Doing a name list is a way to organize and expand our business connection.
یہ اصل میں نیم لسٹ ایک سورس ہے, یہ ایک را میٹیریل ہے. آپ کا جو فیوچر ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے ایک را میٹیریل ہے, یہ ایک سورس ہے from which you are targeting your potential customer to share and augment the business opportunity. یعنی اسی نیم لسٹ میں سے آپ پوٹینشیل کسٹمر ڈھونڈتے ہیں, اور وہ پوٹینشیل کسٹمر جو ہے ان کو آپ اپنی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں, ان کو پروڈکٹس کے بینیفٹس بتاتے ہیں. بہت سارے جو ساتھی آپ کی وہ پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں وہ آپ کے پروڈکٹ یوزر بنتے ہیں, اور ان میں سے بہت سارے آپ انٹرپرینور جو ہے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, اور وہ چند انٹرپرینور جو ہے آپ کے نیٹ ورک کا حصہ بنتے ہیں, اور وہ ملٹیپلیکیشن کے نتیجے میں آپ کی ایک اسٹرانگ آرگنائزیشن بن جاتی ہے. اور وہ آرگنائزیشن جو ہے نہ صرف آپ کو کوئی لائف بینیفٹ دیتی ہے بلکہ آپ کی نیکسٹ جنریشن کو بھی وہ بینیفٹ دیتی رہتی ہے. Why do we do a name list? ہم نیم لسٹ کیوں بنائیں, یہ اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ The first priority is to look for customer resource. کہ نیم لسٹ جب آپ بناتے ہیں اس سے آپ اپنے پوٹینشیل کسٹمر لیتے ہیں, وہ آپ کی سورس ہوتی ہے, وہ آپ کا ذریعہ ہوتا ہے جس سے آپ پوٹینشیل کسٹمر لیتے ہیں. وہ کسٹمر پروڈکٹ کو یوز کرتے ہیں, جب ان کو پروڈکٹ سے بینیفٹ ملتے ہیں تو obviously وہ پروڈکٹ کے بلیور بنتے ہیں, اور وہ پروڈکٹ بلیور جو ہے ان کو یہ پھر انٹرپرینورل ایکٹیویٹی جو ہے آفر آپ کرتے ہیں, وہ سوشل بزنس آفر کرتے ہیں, جس سوشل بزنس کے ذریعے جو ہے دنیا کے اندر جو لاکھوں فیملیز جو ہے وہ اپنا فائنینشیل فیوچر جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. آج کل میں حافظ صاحب کو بتا رہا تھا کہ میں ڈاکٹر محمد جولیس کو کافی اسٹڈی کر رہا ہوں. یہ وہ شخصیت ہے جن کو نوبل پرائز ملا, اور بنگلہ دیش جو دنیا کا غریب ترین خطہ تھا, ڈاکٹر یونس نے اپنے اس غریب ترین خطے کو جو ہے اس کی نصف سے زیادہ آبادی جو ہے وہ خطے غربت سے نیچے والے رہنے والے جو لوگ تھے ان کو اس نے فائنینشیل انڈیپینڈنس دی, اور وہ جس طریقہ کار سے اس نے آدھی سے زیادہ آبادی کو فائنینشیل انڈیپینڈنس دی, گرامین بینک بنایا. اور وہ جو شخص ہے وہ اپنے اس بزنس کو سوشل بزنس کہتا ہے. الحمدللہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا جو بزنس ہے اس سوشل بزنس کی سپرلیٹو ڈگری ہے, یعنی اس کی میتھڈالوجی کی بیسٹ شکل ہے. تو آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی زبردست اپرچونٹی دی ہے, جس اپرچونٹی کو اویل کر کے ہم بھی جو ہماری جو ہاف آف پاپولیشن جو لو پاورٹی لائن رہنے والے لوگ ہیں ان کو ہم فائنینشیل انڈیپینڈنس کی طرف لا سکتے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں the more resource you have, جتنی بڑی آپ کی نیم لسٹ ہوگی, جتنی بڑا یہ آپ کی سورس ہوگی, جتنا بڑا آپ کا ذریعہ ہوگا, تو آپ کی سکسیس کے چانسز جو ہے اتنے زیادہ بڑھتے جائیں گے. the more chance you get to be successful in a short period of time. تو جتنا بڑا سورس ہوگا, جتنی بڑی آپ کی نیم لسٹ ہوگی, اتنے زیادہ آپ کی کامیابی کے جو امکانات ہیں وہ روشن ہوں گے, وہ واضح ہوں گے. You need to share the experience of using the product with the people you are familiar. تو وہ جو نیم لسٹ عموماً شروع میں جو آپ نیم لسٹ بناتے ہیں اویلیبل نہیں, تو جو آپ نیم لسٹ بناتے ہیں وہ آپ کے فیملیئر لوگوں کی ہوتی ہے, وہ جو آپ کا سوشل کیپٹل ہے, جو آپ کے جاننے والے لوگ ہیں, ان کے اوپر جو ہے آپ اپنی نیم لسٹ جو ہے وہ مبنی ہوتی ہے. تو آپ نے اپنے جاننے والے لوگوں سے شروع میں جو ہے آپ پروڈکٹ شیئر کرتے ہیں, جو پروڈکٹ آپ نے یوز کی ان کے بینیفٹس لیے. الحمدللہ ہمارے پروڈکٹس جو ہے انتہائی زیادہ ریزلٹ اورینٹڈ ہے. تو آپ پروڈکٹ کی شیئرنگ کرتے ہیں, اور وہ کسی نہ کسی اپنی نیڈ کے حوالے سے کسی نہ کسی پروڈکٹ میں انٹرسٹ لیتے ہیں, اور وہ پروڈکٹ جو ہے وہ پرچیز کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں دے رہتا wants with high possibility to do so. تو جو آپ کے فیملیئر لوگ ہیں, وہ جب آپ کا سوشل کیپٹل ہے, سوشل سرکل کے لوگ ہیں, ان میں کے حوالے سے بہت زیادہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ بھی کوئی نہ کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ پرچیز کریں. اور پھر you need to set a specific target so that you could be more focused and the chances are countless. تو جو نیم لسٹ ہے ان کے آپ ان میں سے بہت سارے لوگوں کی نیڈ ایکسپلور کرتے ہیں, بہت سارے لوگ آپ کی پروڈکٹس جو ہے پرچیز کرتے رہتے ہیں. اور تھوڑا سا ہم گفتگو کریں گے کہ نیم لسٹ تسلسل سے آپ کیسے ڈیلی بنیادوں پہ بڑھائیں گے, اور جو آپ کی نیم لسٹ بڑھتی چلی جائے گی آپ کی کامیابی کے جو چانسز ہیں وہ کاؤنٹلیس ہوتے چلے جائیں گے, لامحدود ہوتے چلے جائیں گے. ہاؤ ٹو ڈو, کیسے نیم لسٹ بنانی ہے. یہاں پر وہ بتا رہے 3 بیسک پرنسپل فار نیم لسٹنگ, کہ نیم لسٹنگ کے حوالے سے 3 بنیادی اصول بتا رہے ہیں. اس میں پہلا اصول یہ ہے کہ ڈو ناٹ بی ججمنٹل, کہ وہ جو نیم لسٹ آپ نے بنا لی
اب اس کے حوالے سے آپ نے ججمنٹل نہیں ہونا. آپ نیملیس بنا رہے ہیں, اس کے بعد سے ججمنٹل نہیں ہونا, آپ نے پری جج نہیں کرنا. وہ ممکن ہے آپ کے لوکیلٹی میں, آپ کے محلے میں, آپ کے آجو باجو کوئی ایسا شخص رہتا جو اپیرنٹلی بہت لو پروفائل کا مالک ہو, جس کے اندر بظاہر کوئی بہت زیادہ خصوصیات نہ ہو. ممکن ہے آپ کے آفس کا جو پیون ہے اس کو آپ پری جج کر رہے ہیں, اس کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں, تو پیون ہے, اس کو جو جاننے والے نہیں ہے, اس کی تو جو پرچیزنگ کیپیبلٹی وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں. اور ممکن ہے وہی آپ کا آفس کا جو پیون ہے وہ کوئی اور شخص اس کو جوائن کروا لے, لیکن اسی پیون کا بیٹا جو ہے ممکن ہے وہ خاصا ایجوکیٹڈ ہو, اور وہ اپنے بیٹوں کو انٹروڈیوس کروا دے, اور وہ بیٹا جو ہے وہ کسی اور ساتھی کے ساتھ جوائن کر کے فیوچر کا جو ہے راشد کی بات بن سکتا ہے. تو پلیز جب بھی آپ نیملیس بنائیں, آپ نے ججمنٹل نہیں ہونا, آپ نے پری جج نہیں کرنا, آپ نے لوگوں کو پری جج نہیں کرنا. اور اس میں رینڈی گیٹ جو ہے وہ ایک اس کی ٹریننگ ہے, ڈیٹ ڈسٹریبیوٹر ٹون لائن, وہ اس میں کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز کی ہوتی, جو سپر اسٹارز ہیں یا جو معاشرے کے امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کے حوالے سے ان کی بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز. وہ کہتے ہیں جی کہ میں, کوئی ساتھی کہے گا کہ میں فلانا جو ہالی ووڈ اسٹار ہے اس کا کتا جو ہے شام کو ایک بندہ ٹہلاتا ہے, میں اس کو جوائن کروا دوں گا, اور اس کی جوائننگ سے جو ہے وہ میں اس ہالی ووڈ اسٹار کو جو ہے اپنے ساتھ جوائن کروا دوں گا. وہ ہالی ووڈ اسٹار کو اس کے تو جو ہے فیلوشپ جو کروڑوں لوگوں پہ پوچھتے ہیں, اس ہالی ووڈ اسٹار کی وجہ سے جو ہے مجھے بہت زیادہ بزنس مل جائے گا. تو وہ رینڈی گیٹ کہتے ہیں کہ ہالی ووڈ اسٹار جو بہت زیادہ بزی ہے, وہ ممکن ہے آپ کی چار پروڈکٹس پرچیز کر لیں, لیکن اس کی لائف اتنی زیادہ بزی ہے کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ بزنس نہیں مل سکے. لیکن اس کے مقابلے میں آپ کے آفس کا جو پیون ہے اس کا کوئی نہ کوئی جاننے والا شخص, کوئی عزیز جو ہے وہ کریئر اورینٹڈ ہو سکتا ہے, اس کو آپ جوائن کروا لیں, اور اس ایک شخص سے جو ہے آپ کو ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے مل سکتے. تو پلیز جب بھی آپ نیم لسٹ کانسٹیٹیوٹ کریں اس کے حوالے سے آپ نے پری جج نہیں کرنا. دوسرا پرنسپل ہے the more the better. جتنی زیادہ نیم لسٹ ہوگی اتنا زیادہ آپ کی کامیابی کے امکانات جو ہے روشن ہوتے چلے جائیں گے. ہمارے بزنس میں ایک پرنسپل اپلائی ہوتا ہے, ایک لا اپلائی ہوتا ہے, اس لا کو کہا جاتا ہے لا پروبیبلٹی. تو وہ لا پروبیبلٹی کے تحت اگر 10 لوگوں کو آپ اپنے نیبرز میں ایڈ کرتے ہیں, ان کو دعوت دیتے ہیں, ان میں سے 7 لوگ جو ہے وہ ریفیوز کرتے ہوئے آتے ہی نہیں ہے, 3 آتے, اور اس پرنسپل کے تحت 3 میں سے ایک شخص جو ہے آپ کو جوائن کرتا ہے. اس طریقے سے اگلے 10 لوگوں کو آپ انوائٹ کرتے ہیں, ان میں سے 7 نہیں آئیں گے, 3 میں سے ایک شخص جوائن کرے گا. اب ایک آدمی کی نیبرز 100 لوگوں پر مشتمل ہے. اس پرنسپل کے تحت اس کے ساتھ 10 لوگ جوائن کریں گے, لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا ساتھی جو ہے اس کی 1000 لوگوں کے پر نیبرز شامل مشتمل ہے. اس کا مطلب اس کے سکسیس کے چانسز وہ پہلے والے شخص کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہے. اس کے ساتھ 100 لوگ جو ہے جوائن کر سکتے ہیں. اس حوالے سے جتنی بڑی آپ کی نیبرز ہوگی اتنی زیادہ آپ کے سکسیس کے چانسز بڑھتے چلے جائیں گے, کیونکہ یہ جو مین لسٹ ہے یہ سورس ہے آپ کے بزنس کے لیے, را مٹیریل ہے. جتنا بڑا را مٹیریل ہوگا اتنی زیادہ آپ کی پروڈکٹیوٹی جو ہے بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے ڈو ناٹ لوز اٹ, اس کو اگنور نہیں کرنا, اس کو نظر انداز نہیں کرنا. ہمیں سے بہت سارے لوگ جو ہے ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ میرے سوشل سرکل کے جو لوگ ہیں وہ تو مجھے یاد ہے, اس کو باقاعدہ کانسٹیٹیوٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو باقاعدہ جو ہے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ چھوٹی سی اگنورینس جو ہے, یہ چھوٹا سا جو آپ نقطہ نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے آپ کی کامیابی کے راستے میں جو آبسٹیکلز آ رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کی جو کامیابی کی پیس ہے وہ سلو ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے. یہاں پہ ٹریڈیشنل اپروچ, یعنی ایک تو بزنس بناتے ہوئے بڑی ایک روایتی سی اپروچ ہے کہ آپ کے جو جاننے والے ہیں, عزیز و کارب ہیں, آپ کا جو سوشل کیپٹل ہے, آپ کے کلاس فیلوز ہیں, آپ کے ٹیچرز ہیں, آپ کے وہ شخص جس سے آپ سبزی خریدتے ہیں, وہ شخص جس سے آپ دودھ لیتے ہیں, یہ سارے لوگوں کو جو ہے آپ اپنے نیم لسٹ میں شامل کرتے چلے جائیں. یہ ٹریڈیشنل روایتی سی اپروچ ہے. تو کامن بیک گراؤنڈ, اسٹڈی ٹوگیدر, بزنس پارٹنر, سوشل سرکل, کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا کامن بیک گراؤنڈ ہے, آپ کے عزیز و کارب ہیں, ان میں سے لوگوں کو آپ نیم لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں. دوسرا جن کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں ان کو آپ اپنے نیم لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں. آپ کے بزنس, اگر آپ کاروباری ہے, آپ کا کوئی بزنس پارٹنر ہو سکتا ہے,
आपके के जो दूसरे बिजनेसमैन उनको आप नेम लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, और जो भी आपका सोशल सर्कल है, जो भी आपका सोशल कैपिटल है, उस में शामिल लोगों को आप नेम लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। या फिर 9 काइंड ऑफ पीपल विद क्लोज रिलेशनशिप, 9 किस्म के लोग हैं जिनके साथ आपकी करीबी जो है गुर्बतदारी होती है। उनमें पहला है कि फैमिली मैरिज, फैमिली खानदान के लोग, जहाँ आपकी शादी ससुराली, आपके होम टाउन में जो आपका इलाका होता है जिससे आप जहाँ पे रहते हैं, वो वहां के रहने वाले लोग, स्कूल मेट्स, आपके क्लास फेलो या आपकी दूसरी क्लासेस के लोग जिनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है, वर्क में जहाँ पे आप काम करते हैं, आपके जो कोलीग्स होते हैं, वो पीपल विद सेम हॉबीज, ऐसे लोग जिनके साथ आपके मशागिल मिलते हैं। जैसे आप किसी मेडिटेशन क्लास को अटेंड करते हैं तो और भी बहुत सारे लोग जो उस क्लास को अटेंड करने के लिए आते हैं। आप कोई लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं तो और भी बहुत सारे लोग जो है वो आपके साथ जो है वो स्किल सीखने के लिए आते हैं। तो वो जो आपके लोग हैं उनको आप जो है नेम लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। पीपल इन द सेम इंडस्ट्री, फर्ज करें आप किसी प्रोफेशन के साथ वाबस्ता है, अब उस प्रोफेशन में बहुत सारे लोग जो है और भी काम कर रहे हैं, उनको आप नेम लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और पीपल विद कॉमन बिजनेस गोल्स, ऐसे लोग जिनके कारोबार के हवाले से एक तरह के अगराज और मकासद होते हैं, उनको आप नेम लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। पीपल यू लिव विद, वो लोग जिनके साथ आपके पड़ोसी, आपकी लोकेलिटी में रहने वाले लोग, जॉब, अच्छा, ड्राइवर, डॉक्टर्स, टीचर, सेल्समैन, इंजीनियर, टेक्नीशियन, एम्प्लॉय, हर तरह के प्रोफेशन के लोगों को जो है आप इस प्रोफेशन में जो है शामिल कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन में कहा जाता है कि इसकी यूनिकनेस ये है, इसकी इंफरादियत ये है कि हर पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर जो है पर्टिकुलर लोग जो है आ सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें 100% पॉपुलेशन जो उसको ऐड किया जा सकता है। हर तरह का, कोई पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई प्लम्बर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हर तरह के प्रोफेशन के लोगों को जो है इस प्रोफेशन में ऐड किया जा सकता है। एडवांस अप्रोच, आजकल जो यूट्यूब वाले मोबाइल है उसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस जो होती है, जैसे वीचैट है, फेसबुक है, लाइन की टाइमलाइन, ब्लॉगिंग और सोशलाइजेशन के जो इवेंट्स है, इसके जरिए जो है आप अपना जो सोशल सर्कल एक्सपैंड करते हैं, उनमें से आप जो है लोगों को नेम में शामिल करके फिर आप इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी उनको ऑफर कर सकते हैं, और वो लोग आपके नेटवर्क का हिस्सा बन के जो है आपको सपोर्ट कर सकते हैं, अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जब वो अपने आप को सपोर्ट करेंगे, इस बिजनेस में शामिल होंगे, तो उससे आपको भी सपोर्ट होगी। सोशलाइजेशन इवेंट्स, जैसे हमारे शादी ब्याह की तकरीबात होती है, किसी बच्चे की बर्थडे हुई, तो उसमें जिन लोगों को आपने मदद किया होता है उनको भी आप नेम लिस्ट में शामिल जो है कर सकते हैं। तो ये मेक अ नेम लिस्ट ना हो, तो यहाँ पे वो नंबर शुमार दिया गया है, यहाँ लोगों के नाम आपने तहरीर करने, आगे उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिखने और सोर्स लिखनी है। बाद जो है आप किसी को इस बिजनेस के हवाले से आपने नेम लिस्ट में ऐड किया और उसने कहा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप उसने चले कोई प्रोडक्ट परचेज कर ले, लेकिन उसने कहा कि मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो आप उससे कहेंगे कि आप चले अपने सोशल सर्कल के ऐसे लोगों के नाम और नंबर मुझे दे दे जो आप समझते हो कि करियर ओरिएंटेड हो, तो वो जो सोर्स है उसको आपने तहरीर करने के फलां शख्स के जरिए जो है मुझे वो फलां लोग जो है मेरी नेम लिस्ट में शामिल, तो सोर्स को भी आपने जरूर नरेट करना है। कॉपी द सक्सेसफुल वे, मेकिंग अ नेम लिस्ट ऑफ 100 पीपल, 100 लोगों की आपने नेम लिस्ट बना ली और एनालाइजिंग द नेम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कहा जाता है कि ये जो नेम लिस्ट है बज़ाहिर एक बड़ा सादा सा एक्शन स्टेप है, लेकिन ये जो सादा सा एक्शन स्टेप है ये आपके करियर में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूटरी रोल प्ले करता है। नेम लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि नेम लिस्ट बनाने के बाद अगर आप उसको कैटेगराइज कर लेते हैं, नेम लिस्ट में शामिल लोगों की शख्सियत का आप जायजा ले लेते हैं, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, उस फॉर्मूला को फॉर्मूला फास्ट कहते हैं। किसके साथी को वो फॉर्मूला अप्लाई करना आता है, बाकायदा अप्लाई करना आता है, वो जरा साथी आप खड़े करें माशाल्लाह। वैसे तो माशाल्लाह सारे बहुत ज्यादा स्किल्ड और पढ़े लिखे लोग हैं, वो साथी जो फास्ट का फॉर्मूला अप्लाई बाकायदा करना चाहते हैं वो जरा हाथ खड़े करें। तुसी ते बड़े लोग, अच्छा, तो अक्सर साथी बड़ी सिंपल सा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को जरूर आप अप्लाई करें। तो उसमें जो है वो फास्ट जो है
اس میں 4 الفابیٹس ہیں, FAST, فاسٹ. یہ بیسیکلی 4 ہیومن کیریکٹرسٹکس ہیں. یہ 4 جو ہے یہ انسانی خصوصیات ہیں. اس میں جو F ہے, F اسٹینڈ فار فائنانس کانشیس. اکانومسٹ کا کہنا ہے کہ معاشی طور پر مستحکم وہ شخص ہوتا ہے جو فائنانس کانشیس ہوتا ہے. دیکھیں چیزوں کا علم, بیشتر چیزوں کا علم سبھی لوگوں کو ہوتا ہے. مثلا اس بات کا سبھی کو علم ہے کہ والدین کی اطاعت کرنا جو ہے دنیا اور آخرت سنوارنے کا زبردست طریقہ ہے. سبھی کو علم ہے. کیا کہنا ہے, انگوٹھا چھاپ کو بھی علم ہے, اور پڑھے لکھے آدمی کو بھی علم ہے, دیہاتی کو بھی علم ہے, شہری کو بھی علم ہے. لیکن ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے کہ معاشرے میں ایسے کتنے لوگ ہیں, کتنی پرسنٹیج ہے معاشرے میں ایسے لوگوں کی جو والدین کی اطاعت کرتے ہیں, فرما برداری کرتے ہیں, ان کے ہر حکم کے سامنے جو ہے سر جو ہے وہ تسلیم خام کرتے ہیں. کتنے فیصد لوگ ہوں گے؟ 5% ہوں گے, 10% ہوں گے. علم 100% لوگوں کو ہے. اصل میں یہ جو 5-10% ہے ان کو علم بھی ہے, اور علم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو ڈیپ سینس آف ریئلائزیشن بھی ہے. ان کو اس بات کا گہرائی سے احساس بھی ہے. تو اکانومسٹ کہتے ہیں کہ فائنینشلی اسٹیبل وہ شخص ہوتا ہے جو فائنانس کانشیس ہوتا ہے, اور فائنانس کانشیس وہ ہوتا ہے جس کو فائنانسز کی امپورٹنس کا جو ہے ڈیپ سینس آف ریئلائزیشن ہوتا ہے. تو اکانومسٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں, فائنینشیل سیکیورٹی چاہتے ہیں, تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ فائنانس کانشیس ہوں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی نیک لسٹ میں کون کون ساتھی جو ہے وہ فائنانس کانشیس ہے, یا اگر وہ لوگ فائنانس کانشیس نہیں ہے تو پھر جب وہ لوگ آپ کے ساتھ جوائن ہو جاتے ہیں تو آپ نے ان کو فائنینشلی کانشیسنس دینی ہے. تو جو لوگ فائنانس کانشیس ہوں گے ان کو علیحدہ سے آپ نے ان کو پھر نمبرنگ دینی ہے. پھر دوسرا جو ہے اے جو ہے, اے اسٹینڈ فار ایمبیشیس. ایمبیشیس ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کی زندگی میں ہائی ایمبیشنز ہوتے ہیں, جن کی زندگی میں بڑے خواب ہوتے ہیں. وزیر اعظم صاحب جو ہے آج کل اس کے اوپر بڑی گفتگو کرتے ہیں. ان کی 20 ٹریننگ ہے یوٹیوب کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے بڑا آدمی بنا کیونکہ میرے ہائی ایمبیشنز تھے. مجھے 1992 کا جو ورلڈ کپ انہوں نے جیتا وہ مجھے کل کی طرح یاد ہے. جب ان کو ٹرافی دی گئی تو انہوں نے کہا کہ اٹ واز مائی ایمبیشنز ٹو ون ورلڈ کپ بیکاز آئی واز ہیونگ a dream to build a cancer hospital in my country, and I'm hopeful this obsession will go a long way to fulfill this particular dream. تو سکسیس کی سائنس میں کہا جاتا ہے سکسیس begets success. چھوٹی کامیابی بڑی کامیابی کا جو ہے وہ پیش خیمہ ہوا کرتی ہے. اور سکسیس سائنسز کہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں بڑی کامیابیاں وہی لوگ سمیٹتے ہیں جن کے ہائی آبسیشن ہوتے ہیں, جن کے ہائی ایمبیشنز ہوتے ہیں. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کا بڑا خاصہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو جو ہے یہ ایمبیشیس کرتی ہے, ان کے ہائی ایمز جو ہے سیٹ کرتی ہے, اور ان کو جو ہے ان کے ہائی آبسیشن بناتی ہے. تو آپ نے دیکھنا کہ نیم لسٹ میں جو ہے کس کے ساتھی کے جو ہے ہائی ایمز ہیں, کون ساتھی جو ہے وہ ایمبیشیس ہے. اور جو تیسرا کریکٹرسٹک ہے ایس ایبریویشن ہے سوشل کا, سفر کا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے حلقہ احباب میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی دوستیاں یاریاں زیادہ ہوں گی, جو لوگوں کے ہاں مہمان زیادہ ٹھہرتے ہوں گے, یا جن کے ہاں مہمان زیادہ آتے ہوں گے. تو آپ نے دیکھنا کہ آپ کی نیم لسٹ میں کون کون ساتھی سوشل ہے. تو سوشل لوگوں کی ایک بڑی جو ہے کریکٹرسٹک یہ ہوتا ہے کہ ان میں ہیلپنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, یعنی کوئی خوشی غمی ہو جائے تو سب سے پہلے پہنچے ہوتے ہیں. کہیں اگر روڈ پہ دو لوگ آپس میں الجھ رہے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ گزر جاتے ہیں, کچھ لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو سوشل لوگ ہوتے ہیں وہ ایک صاحب جو ہے وہ آتے اپنی موٹر سائیکل کھڑی کرتے ہیں اور وہ جو ہے لوگوں کو جو ہے ادھر ادھر کر کے تو ان کو جو ہے چھڑاتے ان کو کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ آپس میں کیوں الجھ رہے ہیں, کیوں لڑ رہے ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی نیم لسٹ میں کون کون سوشل ہے. اور چوتھا جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہے ٹی اسٹینڈ فار ٹیچبل. تو آپ نے دیکھنا کہ آپ کی نیم لسٹ میں کون کون ٹیچبل ہے. ٹیچبل ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو سیکھنے سکھانے کا شوق ہوتا ہے. آپ کے
हल्का अहबाब में यकीनन ऐसे लोग होंगे जो सुबह अखबार पढ़ते होंगे, वो लाइब्रेरी जाते होंगे, वो किताबें पढ़ते होंगे, वो शाम को टॉक शोज जो है वो सुनते होंगे, वो हाफिज साहब जैसे इंटेलेक्चुअल लोगों के सेमिनार्स अटेंड करते होंगे। तो ऐसे लोग टीचेबल होते हैं और उनकी कोशिश होती है वो जो चीजें सीखते हैं वो फिर अपनी बैठक में, चाय के होटल में वो नॉलेज है डुप्लीकेट करते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये 4 ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4 इंसानी खसूसियात है। इनकी बुनियाद पे जो है आपने अपनी नेम लिस्ट में शामिल एक एक शख्स को जो है वो परखना होता है, उसका एनालिसिस करना होता है, उसको एनालाइज करना होता है। और ये जो चारों खसूसियात है इनके मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 3 है, हर खसूसियत के ज्यादा से ज्यादा नंबर 3 है। तो जब आपने एनालिसिस करना है एक एक शख्स को नेम लिस्ट से लेके, पैमाना आपने अपने आप को बनाना है और आपने कंपैरिजन करना है उस शख्स का अपने साथ। तो कोई शख्स किसी खसूसियत में या तो आपसे बेहतर होगा या आपके बराबर होगा, या आपसे किसी खसूसियत में वो शख्स कम होगा। तो जो किसी खसूसियत में आपसे बेहतर उसको आपने 100% मार्क्स देने, पूरे 3 नंबर देने, और जो साथी कोई आपके बराबर हो उसको आपने 2 मार्क्स देने, और कोई शख्स किसी कैरेक्टरिस्टिक में आपसे वीक हो तो उसको आपने 1 मार्क देना है। तो जब आप नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग के नतीजे में जो है आप देखेंगे कि 3 ग्रुप जो है आपकी नेम लिस्ट के बनेंगे। एक ग्रुप जो है वो एक कहलाएगा, एक ग्रुप कहलाएगा। एक ग्रुप में उन लोगों के नाम आपने शामिल करने जिनके नंबर 10 से 12। दूसरा जो ग्रुप है वो प्री ग्रुप कहलाएगा। प्री ग्रुप में आपने उन लोगों को ऐड करना है जिनके नंबर 8 से 9 है। और तीसरा जो ग्रुप है वो सी ग्रुप कहलाएगा। और सी ग्रुप के मतलब कुरान बसी साहब फरमाया करते थे कि ये अवाम होते हैं, इनकी अपनी कोई राय नहीं होती। तो वो फरमाया करते थे कि इनके नामों का आपने गोला बनाना है बकायदा, वो फरमाते थे बकायदा गुस्सा करना है और वो उसको गोले को गए वो अपने द्राज में फेंकना। नामों का तकद्दुस होता है, वो फरमाते थे 10 दिन में नहीं फेंकना, आपने द्राज में फेंक देना है। तो वो फरमाते थे इनसे आपने अवॉइड करना। देखिए नेमलेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि $1 मिलियन एसेट। लेकिन ये जो दूसरा एक्शन स्टेप आपको बताया नेमलेस को एनालाइज करना, जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने नेमलेस को एनालाइज ना किया और आपने एक खास सीक्वेंस से लोगों को बुलाना शुरू कर दिया और आवाज में 8-10 सी कैटेगरी वाले लोग आ गए, तो फिर आप तस्वीर करें कि आपका क्या बनेगा। वो सी कैटेगरी वाले 8-10 लोग आपने बुलवा लिए तो वो आप पे टॉन्ट करेंगे। कोई कहेगा कि ਤੁਹਾਡੀ कंपनी केड़ी गड्डी देती, तागे वाली गड्डी देती है, कोई कहेगा सैला वाली गड्डी ਤੁਹਾਡੀ कंपनी देती है, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ जहाज नहीं देती है, बंदा कहेगा तू आप ही जहाज बन गए, तेरी दवाई का टाइम हो गया। अगर 8-10 लोग आपने सी कैटेगरी वाले बुला लिए, ऑब्वियसली वो आपको डिस्करेज करेंगे और उसके नतीजे में ये होगा कि आपके अपने हौसले जो है पास हो जाएंगे। मैं आपको मतलब नहीं कह रहा नए लोगों के मतलब, आप तो सारे माशाल्लाह लीडर है और आप तो इमोशनली जो है बड़े स्टेबल लोग हैं। तो जब आप कैटेगराइज कर लेते हैं नेमलेस को और फिर आप ये होता है कि एक कैटेगरी वाले लोगों को आप इनवाइट करते हैं। एक कैटेगरी वाले लोग तो ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी सीकर होते हैं, उनके हाई एम्बिशंस होते हैं, वो चाह रहे होते हैं कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिससे हम अपना फाइनेंशियल फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सके। वो फाइनेंस कॉन्शियस होते हैं, उनको पता होता है कि पैसा इंसान की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट कार्ल मार्क्स, उनकी किताब दास कैपिटल बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, उस किताब में कहते हैं इंसान के सारे मसाइल जो है असल में वाशी मसाइल है। तो जो फाइनेंस कॉन्शियस होता है उसको पता होता है कि अगर मैंने अपने आप को फाइनेंशियली साउंड कर लिया तो फिर जिंदगी के बेशतर मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। और इसी तरीके से वो हाई ऑब्सेशन रखने वाले लोग होते हैं और वो सोशल होते हैं, जैसे वो खुद होते हैं उनका हल्का अहबाब भी वैसे ही होते हैं। जिस पे बुरहान बसी साहब फरमाया करते थे कि हाजी का गवाह गड्डू वगैरह को मुझे कहते थे, अबे वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो मैं कहता था जी बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक्स टुगेदर। हाँ, तो उसमें वो कहते थे कि अगर अच्छे लोगों का इंतखाब आप करेंगे तो उसके नतीजे में अच्छे लोग जो है आगे बेहतर लोगों को अपने नेटवर्क में लाएंगे और उसके नतीजे में आपका जो नेटवर्क है वो क्वालिटी लोगों पर मुश्तमिल होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कहा जाता है कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। ठीक है जनाब। तो उसी तरीके से ठीक है, जो हाई
obsession رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں بلا کی ٹیچیبلٹی بھی ہوتی ہے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جو فیلڈ میں نے جوائن کی اس کو پراپرلی سیکھوں گا نہیں تو اس میں میری پرفارمنس بھی بہتر نہیں ہو سکے گی. تو یہ 4 خصوصیات کی بنیاد پہ آپ نے جو ہے نیم لسٹ بنا لینی ہے اور نیم لسٹ بنانے کے بعد ان 4 خصوصیات کی بنیاد پہ نیم لسٹ کا انالیسس کرنا ہے. وہ 3 گروپ جو بن جائیں گے ان 3 گروپ کو جو ہے ان میں سے A کیٹیگری والوں کو پہلے بلانا ہے, پھر B کیٹیگری والے, C کیٹیگری والے جو ہے وہ سود گن لے رہے ہوں گے. جب آپ کو انٹرنیشنل ٹور وزٹ کریں گے اور باہر جا کے پوری دنیا کے لوگ آئے ہوتے ہیں اور آپ ویڈیو والی تصویریں بنوائیں گے اور وہ ویڈیو کلپس وغیرہ اور پھر وہ ویڈیو کلپ جب وائرل ہوگی تو وہ بلال بھائی C کیٹیگری والے لوگ جو ہے پھر شرمندہ ہو کے آپ کو جوائن کریں گے. نیم لسٹ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے آپ کے بزنس میں. اس کو ڈیلی بنیادوں پہ جو ہے آپ بڑھا سکتے ہیں اور اس کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ایکسپرٹس جو ہے 1 منٹ 1 میٹر فارمولا بتاتے ہیں کہ آپ کسی پبلک پلیس پہ کھڑے ہیں اور وہاں آپ کے ارد گرد اجنبی لوگ موجود ہیں. فرض کریں آپ میٹرو اسٹیشن پہ کھڑے ہیں, بس اسٹاپ پہ کھڑے ہیں تو اجنبی لوگ جو ہیں وہ ارد گرد موجود ہوتے ہیں. تو آپ کو جو 1 میٹر ریڈیس کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان کا آپ نے جو ہے سرسری جائزہ لینا ہے اور 1 منٹ تک ان کی شخصیت کا جائزہ لینا. نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری میں لاتعداد بینیفٹس آپ کو ملتے ہیں, لاتعداد سکلز آپ کی امپروو ہوتی ہیں اور اس انڈسٹری میں آپ فیس ریڈنگ کے ماہر ہو جاتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا انالیسس جب کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا شخص جو ہے ریزنیبل ہے. تو اس کے ساتھ آپ ریپو بلڈ کرتے ہیں, ہیلو ہائی کرتے ہیں. اجنبیت کی دیوار جو آپ گراتے ہیں آپ تھوڑا سا سمائل دیتے ہیں اور اجنبیت کی دیوار گر جاتی ہے اور اسی دوران جو آپ نمبر ایکسچینج کر لیتے ہیں اور نمبر ایکسچینج کرنے کے بعد وہ شخص آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں آ جاتا ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اسکلز اچھی ہیں, نالج اچھا ہے تو ڈیلی بنیادوں پہ یہ جو ریسورس ہے, یہ جو ٹریلر ہے, اس میں ڈیلی بنیادوں پہ آپ اضافہ کر سکتے ہیں. لیکن اس اضافے کے حوالے سے میں مردوں کو کچھ پریکاشنری میجرز بتاؤں گا کہ آپ نے یہ فارمولا خواتین پہ اپلائی نہیں کرنا. یہ آپ کی 1 میٹر ریڈیس میں کوئی خاتون ہے اور آپ نے اس کو اسمائل دی تو اس کے بعد حادثہ ہو سکتا ہے اور اس حادثے کی ذمہ داری آپ نے میرے اوپر نہیں ڈالی. خواتین کو یہ لبرٹی حاصل ہے کہ آپ کسی مرد کو جو ہے اگر آپ کو اس کو ہیلو ہائی کریں, اسمائل دیں اور آپ اسے نمبر مانگے تو اس مرد کو کوئی اعتراض ہوگا. لیکن اس میں بھی ایک روحانیات اپلائی کریے. مغرب ہونے سے پہلے آپ نے اس کو کال کرنی ہے اور پورے ریدم کے ساتھ اس کو کہنا ہے بھائی جان, تاکہ اگر وہ کوئی کانسپائریسی جو ہے میک اپ کر رہا ہو اس کانسپائریسی سے آپ بچ جائیں. ہاں جی ہاں جی نہیں, بڑی کانفیڈنٹ ماشاءاللہ ہماری بہن ہے. یہ فارمولا کو اپلائی کر تو انالائز کرنا جی. انالائز کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے انالائز کسٹمر نیڈ, آپ نے کسٹمر کی نیڈ کو جو ہے تھوڑا انالائز کرنا ہے. تعمیر کے حوالے سے کہ آپ گپ شپ کرتے ہیں, گفتگو کے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کہا جاتا ہے آپ اچھے لسنر بنے. تو آپ جب گپ شپ کرتے ہیں آپ صاحب کے پیرنٹس کے متعلق پوچھتے ہیں, فیملی کے متعلق پوچھتے ہیں تو گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے والد صاحب کو جو ہے کیلشیم چاہیے, اس کے بچوں کو کیلشیم 3 چاہیے اور اسی طریقے سے آکوپیشن ڈفرنٹ جو آکوپیشن ہوتے ہیں لوگوں کے اس سے ان کے ہاٹ بٹنس پتہ چل جایا کرتے ہیں. اور ہاٹ بٹنس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو جو ان کی ریکریشنل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے, ان کی ہابیز کی وجہ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس کو کیا پروڈکٹ چاہیے, آیا یہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کے لیے سوٹیبل ہے, آیا اس کو انٹرپرینورل ایکٹیویٹی منی مائنڈیڈ کتنا ہے, فائنانس کانشیس کتنا ہے اور ہیلتھ سٹیٹس اس کا کیا ہے, اس کے وہ اگر اس کے ہائی ایمبیشنز اس کی لائف میں گولز ہیں obviously اس طرح کے لوگ ہیں ہمارے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا انالیسس کرنا ہے. فرسٹ پرائورٹی ٹارگیٹ فار سیل. تو ہمیشہ آپ نے جب لوگوں کو اپنی نیم لسٹ میں ایڈ کرنا, پرٹیکولرلی جب آپ نے ان کو انوائٹ کرنا ہے تو آپ نے لوگوں کو پروڈکٹ اورینٹیشن کی بنیاد پہ انویٹیشن دیں گے. ہمارے یہاں اکثر لوگ جو ہے کیریئر اورینٹیشن جو ہے اپلائی کرتے ہیں کہ آغاز گاڑیوں سے اور پیسوں سے کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو 93% ریجیکشن کی ریزن نیٹ ورک مارکیٹنگ ایکسپرٹس بتاتے ہیں وہ ریزن یہ ہے کہ لوگوں کے سوچوں کے کینوس سے آپ باہر کی باتیں کرتے ہیں. وہ شخص جس نے ہونڈا 70 قسطوں پہ لیا ہوتا ہے اور ڈائریکٹ جب آپ ہونڈا سوئفٹ کی باتیں کریں گے تو اس کے سوچوں کے کینوس سے یہ باہر کی بات ہوگی. اور ہمارا وہ ساتھی جو 30,000 روپے ماہانہ پہ کہیں جاب کر رہا ہوتا ہے
اور وہ منتظر ہوتا ہے کہ بجٹ میں میری 1700 روپے تنخواہ بڑھ جائے گی یا دسمبر میں 750 روپے کی انکریمنٹ لگ جائے گی، اور ڈائریکٹ جب آپ اس کو لاکھ روپیہ مہینہ کمانے کی باتیں کرتے ہیں تو یہ اس کے سوشل سرکل سے باہر کی بات ہوتی ہے. وہ شخص جس نے میری طرح جو ہے مری نہیں دیکھا ہوتا، یہ میں ٹائمز سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں، تو الحمدللہ درجنوں ممالک میں نے دیکھی ہے. تو اس میں جب آپ بات کرتے ہیں جس کے آپ کو ہماری کمپنی جو ہے وہ دنیا کا موسٹ ماڈرن سٹی جو ہے پیچھے ہی دکھائے گی، اور لاس اینجلس کی جب آپ اس سے باتیں کرتے ہیں اور اس نے ڈھنگ سے مری نہیں دیکھا ہوتا، یعنی ہمارے یہاں 90% سے زیادہ لوگوں نے ڈھنگ سے مری نہیں دیکھا ہوتا. ایک تو ہوتا ہے اسکول ٹرپ پہ جانا کہ صبح گئے شام کو واپس آ گئے، ایک ہوتا ہے ڈھنگ سے مری جیسے آپ ڈھنگ سے شوگران دیکھ رہے ہیں. 3 دن ہم نے بڑے لوکیلٹی کے بیسٹ ریزورٹ کے اندر ہم نے اسٹے کیا، 3 دن ہم خوب انجوائے کریں گے. تو جس نے ڈھنگ سے مری نہیں دیکھا ہوتا اس سے جب آپ لاس ویگس اور لاس اینجلس کی باتیں کریں گے تو کیا کریں، اس کو یقین آئے گا، اس کے سوچوں کی کینوس سے یہ باہر کی باتیں ہوں گی. تو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے سوچوں کے کینوس سے باہر کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ڈاؤٹ ہے وہ لیڈ کرتا ہے ریجیکشن کو، وہ لیڈ کرتا ہے نو کو. اس لیے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آپ نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بزنس میں کریئر اورینٹیشن سے زیادہ ہیلتھ اورینٹیڈ بننا ہے. آپ نے اس کو کسی بھی ساتھی کو اگر آپ اوزون کی ویڈیو دکھا دیں جس نے ڈبل نوبل لاریٹ ڈاکٹر ہندی آٹو بابر یعنی نوبل پرائز کی ہسٹری میں یہ واحد شخص ہے جس کو 2 مرتبہ نوبل پرائز ملا، اس کے جب ریفرنسز لوگ دیکھیں گے اور ایف ڈی اے کے ریفرنسز جب لوگ دیکھیں گے تو مجھے بتائیں کوئی شخص پرائز کو ریفیوز کر سکے گا؟ کوئی شخص پرائز کے حوالے سے ریفیوزل دے سکے گا؟ اور جب آپ ایون ٹوتھ پیسٹ کے آپ ڈیمو کر کے دکھا دیں یا چٹوسان کے ڈیمو دکھا دیں یا آپ پرٹیکولرلی اگر آپ کی اوزون کی وہ ویڈیو کسی بھی شخص کو دکھا دیں تو وہ آپ کو ریجیکشن نہیں دے گا اور وہ آپ کی پروڈکٹ پرچیز کرے گا. اور جب اس کو پروڈکٹ کے ریزلٹس ملیں گے وہ پروڈکٹ کا بلیور بنے گا اور وہ پروڈکٹ بلیور جو ہے اس کو پھر آپ انٹرپرینور ایکٹیویٹی جو ہے وہ بھی آفر کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے جی کلیئر نیڈ اس کی آپ نے ایکسپلور کرنی ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے. آیا آپ اس کو بی سی ایم کے حوالے سے جو ہے ڈیٹیلز بتا رہے ہیں تو وہ بی سی ایم اس کے اوپر بھی الحمدللہ سلطان صاحب میری ٹریننگ ہے کہ دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کی افورڈیبلٹی نہ ہو، کیونکہ ٹائم کم ہے، بہت سارے ماشاءاللہ بہت کمپیٹنٹ اساتذہ نہیں یہاں تشریف لانے آپ کو سکھانے کے لیے، اس کو میں جلدی آگے کرتا چلا جاؤں گا. گڈ ٹرسٹ لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ نے ریلیشن بلڈ کرتے ٹرسٹ بلڈ کرنا. جب آپ کے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں تو obviously وہ اس کریئر اپرچونٹی کو جو ہے وہ بھی آف کر لیتے ہیں. فرسٹ پرائورٹی ٹارگیٹ فار بینگ اسپانسر. تو وہ لوگ جو عموماً آپ کے پروڈکٹ یوزر ہوتے ہیں وہ پھر ان کو آپ انٹرپرینور ایکٹیویٹی بھی آفر کر سکتے ہیں. بزنس اورینٹیشن، ایزی ٹو کمیونیکیٹ، وہ لوگ جن سے آپ کا مطلب بہت ریپو بڑی کلوز ہوتی ہے، ان سے آپ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، ان کو یہ بزنس اپرچونٹی آپ ایزی ٹو ٹیک ایکشن، ان کو جلدی سے ایکشن کی طرف لا سکتے ہیں. ایزی ٹو بی انفلوئنس. تو وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے ٹرسٹ کا ریلیشن بلڈ کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سرکل آف انفلوئنس کے لوگ کہلاتے ہیں. ان کو پھر آپ اپنے بزنس میں جو ہے وہ بڑی آسانی سے لا سکتے ہیں. تو یہ کسٹمر انالیسس فارم ہے کہ نام، ایج، سیکس، جاب، انکم، میرج، لوکیشن، سورس، یہ بیسیکلی یہ اگر یہ تھوڑے کریکٹرسٹکس کسی ساتھی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے تو آپ اس کی نیڈ ایکسپلور کر سکتے ہیں اور آپ اس چیز کا انالیسس کر سکتے ہیں کہ وہ جو آپ کا کسٹمر ہے وہ کتنا اس میں پوٹینشیل ہے. اس کے پوٹینشیل کے حوالے سے آپ اس کو انوائٹ کر سکتے ہیں. تو مینیجنگ نیم لسٹ کے سیٹ اپ پروفائل لوگوں کی آپ نے پکڑا ہے، یعنی آپ کے پاس پورا ڈیٹا ہوتا ہے، اس کی آپ ایک پروفائل بنا لیتے ہیں. کانٹیکٹ یور کسٹمر ایٹ لیسٹ ونس اے ویک. تو جو آپ کا وہ پوٹینشیل کسٹمر ہے، جو ایکسپیکٹڈ آپ کا کسٹمر، اس کو ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ کانٹیکٹ کریں، فزیکلی کانٹیکٹ کریں یا ایٹ لیسٹ جو ہے اس کو ٹیلی فون کال کریں. میک فون کال اور وزٹ دیم ونس اے ویک. یعنی آپ نے ہفتے میں ایک مرتبہ کسی نہ کسی حوالے سے رابطہ کریں. کانٹیکٹ کولڈ کسٹمر ٹوائس اے ویک. You need to contact a cold customer 7 times to make them remember your name. وہ جو اجنبی لوگوں کو آپ نے نیم لسٹ میں ایڈ کیا وہ آپ کی کولڈ مارکیٹ ہوتی ہے اور اس سے بار بار جب آپ رابطہ کرتے ہیں اس کو آپ کا نام بھی یاد ہو جاتا ہے اور آپ کی بہت ساری خصوصیات بھی یاد ہو جاتی ہیں. اور جہاں نیٹ ورک مارکیٹنگ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس انڈسٹری کی بڑی بیوٹی یہ ہے
کہ आपकी इनर ग्रोथ करती है और आपका जो ऑरा ऑफ पर्सनैलिटी होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो इतना स्ट्रॉन्ग आपका ऑरा हो जाता है कि एक्चुअली लोग फिर आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, उन लोगों को भी आप अपने बिजनेस में ला सकते हैं। डिस्कस व्हाट दे लाइक, आपने उनकी जो है दिलचस्पी है उनको जानने की कोशिश, इनवाइट देम टू योर सोशलाइजेशन इवेंट्स। आपके किसी बच्चे की सालगिरह है तो वो जो अजनबी शख्स था उसे थोड़ी सी आपने सोशलाइजेशन की, आपने अपने बच्चे की सालगिरह पे आपने उसको इनवाइट कर लिया, इसका मतलब आप उसको बड़ा ओन कर रहे हो, उससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा और ऑब्वियसली आगे चल के वो आपके बिजनेसमैन एक्सपेंड कनेक्शंस अपने एक्सपेंड करते रहना, सेटअप गुड पॉजिटिव अपीयरेंस, तो आपकी अपीयरेंस बेहतर होती जाती है, आपका ऑरा बेहतर होता चला जाता है और आप जो है बड़ी महान हस्ती बनते चले जाते हैं, उससे आपके कनेक्शन एक्सपैंड होते चले जाते हैं। बी इन्वॉल्व इन सोशलाइजेशन इवेंट्स, शादियों में जाए, लोगों की तकरीबात में जाए, वहां पे आपको बहुत सारे कस्टमर्स मिलेंगे। ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू कस्टमर। तो जब डिफरेंट इवेंट्स में जाते हैं, ये राशिद भाई बताते हैं कि मैं हत्ता के जनाजे पे भी जाता हूँ तो वहां पे भी कस्टमर ढूंढने की कोशिश करता हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह जो है सामने मुद्दा है दी की बख्शिश कर दे, मेरे आजू बाजू मेरे दोस्त है इन्हें कार बना बढ़ा दे। तो ये दुआ भी जनाजे में भी जो है अपने माशाल्लाह जो है ये तो नए कस्टमर आपने जो make them more than one time per month, आपने कहना make a habit of making one new friend per day। कहते आपने हैबिट डेवलप करनी है कि डेली आपने अपने हल्का अहबाब में एक शख्स का किसी न किसी तौर पे इजाफा करना है। लेकिन छोटी छोटी चीजें जिनको अपनाते हैं हम अपना बिजनेस एक्सपेंड कर, सेंड आउट पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ऑन वीचैट और वो जो हमारे मैसेजेस वगैरह होते हैं वो पॉजिटिव मैसेजेस भेजे ताकि आपकी पर्सनैलिटी का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, वो शख्स इन द लॉन्ग रन आपके बिजनेस का हिस्सा बनेगा। कंटिन्यूअसली मेकिंग नेम लिस्ट, तो कह रहे जी तसल्सल से आप अपनी नेम लिस्ट है बढ़ाते चले जाए, उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। इफ यू वांट टू सेल समथिंग टू अदर्स यू नीड टू कलेक्ट योर इंफॉर्मेशन, नो मैटर व्हाट यू आर सेलिंग, you need to spend time to understand your customer, prepare yourself for that your customer will come to you automatically। तो कहते हैं कि कस्टमर के साथ सोशलाइजेशन करें, रिलेशन बिल्डिंग करें, आप जितनी उसकी कुर्बत हासिल करेंगे उससे आपको उसकी दिलचस्पियों का पता चलेगा, उसकी नीड्स का पता चलेगा और फिर उसकी नीड के मुताबिक जो है आप इस बिजनेस में एडजस्ट करते चले जाएंगे। क्योंकि टाइल्स का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसके मुताबिक मेरा थीसिस ये है कि हर शख्स को आप इस बिजनेस में ज्वाइन करवा सकते हैं, वजीर आजम साहब को भी इस बिजनेस में ज्वाइन करवा सकते हैं, डीसीएम पर्टिकुलरली जो है उनकी इंतहाई ज्यादा जरूरत है। डीसीएम के हवाले से जो 8 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं आपकी हेल्थ को क्वालिटी हेल्थ बदलने में, डीसीएम एक ऐसी डिवाइस है ये 8 उन फैक्टर को स्ट्रेंथन करता है। तो वजीर आजम साहब जो है उनको बीसीएम की जरूरत है, प्रेसिडेंट साहब को कैल्शियम की जरूरत है और हमारे वो जो 2 भाई जो कहते हैं जब जेल जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी सेहत को खतरा लाक हो गया, जब बाहर आते हैं तो कौम के मुस्तकबिल को खतरा लाक हो जाता है। उनको तो हमारे जो है ये जो चीज सिस्टम उसकी बड़ी जरूरत है। आप क्योंकि कैरेक्टर बिल्डिंग होगी तो इन द लॉन्ग रन अच्छे पॉलिटिशियन बनेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है हमारी सेहत की जरूरत है, बहुत ज्यादा की पर्सनैलिटी है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग शख्सियत है। तो जी हाँ, ये सुल्तानी साहब की बिरादरी है, बड़े अच्छे आदमी, अल्लाह ताला उनको मजीद इस्तेकामत है। तो हर बेगम की भी जरूरत है, जो भिखारी होता है उससे आप सोशलाइजेशन करें और उसको किसी दिन आप मैकडोनल्ड ले जाए और उसे कहें कि हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करके लेने वाले हाथ से देने वाले हाथ बन सकते हैं। और वही भिखारन जो है वही भिखारन आप अगर ज्वाइन करवा लें और वो भिखारन कार विनर बन जाए तो आप जरा तस्वीर करें कितना बड़ा रेवोल्यूशन करता आपने कर दिया। कीनिया में वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ, हमारा वहां पर एक होटल की स्वीपरेस थी, वो स्वीपरेस जो है वो टाइम ज्वाइन करके कार विनर बन गई। तो अगर वो कीनियन स्वीपरेस जो है कार विनर बन सकती है तो क्या पाकिस्तानी भिखारन कार विनर नहीं बन सकती? तो इस कौम में बड़ा पोटेंशियल है जी। तो ये जी समरी है जी आखिर में कि मेक नेमलेस, व्हाट इज द नेमलेस, व्हाई शुड वी मेक नेमलेस, इस पेपर में गुफ्तगू कर चुका। हाउ टू मेक नेमलेस
اس کے اوپر بھی ہم نے سرسری خاصی گفتگو کر لی, انالیسس کے اوپر بھی ہم نے گفتگو کر لی, اور مینیجنگ نیم لسٹ کیا ہے کہ کنٹینیوسلی آپ نے اس خزانے کو پڑھاتے چلے جانا ہے. اجنبی لوگوں کو جو ہے ان کے ساتھ سوشلائزیشن کرنی ہے, ڈیلی بنیادوں پہ ایک فرینڈ جو ہے اپنی نیم لسٹ میں ایڈ کرتے چلے جانا ہے, اور وہ جس کو ٹریلین ڈالر ایسٹس کہتے ہیں وہ بڑھتا چلا جائے گا. اور خالی اگر اس ایکشن اسٹیپ کو آپ فالو کرتے چلے جائیں تو اگلے 4 سالوں میں جو ہے آپ ٹائمز کے جو ہے فیوچر یوسف سلطانی بن سکتے ہیں, نعمان بصری بن سکتے ہیں, رانا طارق بن سکتے ہیں, اور بہت سارے عادل آصف بن سکتے ہیں الحمدللہ. خالی اگر نیم لسٹ والا ایکشن اسٹیپ اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں. نیم لسٹ, the bigger your name list is, the bigger your market. تو جتنی بڑی نیم لسٹ اتنی آپ کی کامیابی کے چانسز بڑھتے چلے جاتے ہیں, اتنی آپ کی ریسورس زیادہ ہوتی ہے, اتنا زیادہ آپ کا را میٹیریل ہوتا ہے. جتنا بڑا را میٹیریل اتنی بڑی پروڈکٹیوٹی. ٹیک امیڈیٹ ایکشن ٹو بلڈ اپ یور نیم لسٹ. تو اپنے نیم لسٹ بنانے کے لیے فوری اقدام جو ہے وہ کرنا ہے. تو سکسیسفل ایکشن لوپ جو ہے نیم لسٹ اس پہ عمل کرتے چلے جائیں, فیوچر آپ لوگوں کا ہوگا. wish you all best of luck, wish you all early success. Thank you very much. Assalamu alaikum. Pakistan zindabad.